ہم نے یہ تو نہیں کہا. اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی نا جب انہوں نے کہا کہ بھٹو کسی کی جاگیر نہیں ہے, پھر سعد رفیق صاحب نے معذرت کر لی. میں نے کون سی ایسی غیر اخلاقی بات کی, میں نے کوئی گال گلوچ کی جو آپ نے پچھلے دنوں آپ نے جنگ ڈکلیئر کر دی اس پہ, اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی آپ نے اوکے میں نے جنگ ڈکلیئر کی. آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل جنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں, ہم کریں گے. Why you are picking that jung wala? It is political jung. We are not fighting with swords or guns firing at each other. What is political battle آپ کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں. وہ کیا, is it a battle? Is it a battleground? Just to malign Dr. Zulfikar because... No, we are not maligning you. Why should we malign you? We don't even know if you are in charge of the Suba or is Rahman Malik in charge of the Suba. We'll talk about that. Chief Minister is the in charge of the Suba. No, Dr. Saab. Unfortunately, I want to know, you are the Home Minister. آپ فلور آف دا اسمبلی پہ یہ کہتے ہیں مفاہمت نے میرے ہاتھ باندھ دیے. مجھے آپ نے 2.5 سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا ان مائی ایکسکلوسیو انٹرویو کہ مجھے 2 مہینے کا وقت دے دیں, میں پورا شہر پورا صوبہ صاف کر دوں گا. آج بھتہ خوری کے الزام, امن کمیٹی کے الزام, دہشت گردی کے الزام, ٹیررزم, ٹارگٹ کلنگ, کیا نہیں ہو رہا آپ کے صوبے میں؟ ہیو یو بین ایبل ٹو کنٹرول اٹ؟ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. پہلے دودھ کے دھلے ہوئے تھے یہ صوبے میں جو حکومتیں کر رہے تھے. کم از کم منسٹرز بھتے نہیں لیتے ہیں, پہلے منسٹرز بھتے لیتے تھے, تھانے بکتے تھے, آپ کو بھی پتا ہے. الطاف حسین کو کلر کہتا ہوں, الطاف حسین کی پارٹی کو میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کرتا ہوں, اور میں نے ہر کیبنٹ میں یہ بات کہی ہے کہ آرڈر لنڈن سے آتا ہے اور لنڈن سے آرڈر وڈرا کرتا ہے تو کلنگ بند ہو جاتی ہے. یہ چیزیں معاشرے کا حصہ ہے. اگر کرائم ہے تو کرائم, بہت کرائم سعودی عربیہ میں بھی ہے, گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں. آپ بھی کاٹ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے تو کہا تھا میں کھمبوں سے الٹا لٹکاؤں گا. I stand by every word of my every statement even today. میں بیک ٹریک کسی سے بھی نہیں کر رہا. میں آج بھی I am at work, I am working. یہ نہیں کہ میں آج آپ سے ملنے آ جاؤں اور خدا نہ خواستہ آپ کسی کرائم میں انوالوڈ ہوں اور میں آپ کا میں نے دفتر بند کر کے رکھ دیا اور آپ کو چھٹی دے دی. ایسا نہیں ہے. There are ways of doing right thing in right direction and in right way. آپ کر رہے ہیں right thing؟ میں کر رہا ہوں. میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ میرے سے پوچھیں کس چیز میں پہلے سے بہتری نہیں آئی ہے, میں آپ کو بتانے 2010 کا اگر آپ کو میں ڈیٹا دکھا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دہشت گردی میں اور ٹارگٹ کلنگ میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں اس صوبے میں, 1100 ڈیتھس ان 2010 اگست کے مہینے تک, ہائیسٹ ٹول ایور. 162 پیپل ور مرڈرڈ. بھتہ خوری, 46 پولیس مین, 2 رینجرز. آپ نے تو فلور آف دا اسمبلی پہ کھڑے ہو کے کہا جی کون سا آپریشن مجھے نہیں پتا. I want to know one thing. Are you in charge of this province or is Mr. Rahman Malik the viceroy of this province? My very talented, smart anchor. اگر کرائم ہے تو ہم لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں, لوگوں کو چالان بھی. یہ صرف 2010 کی یہ ہے اسٹیٹمنٹ جو ٹارگٹ کلرز کی, اور ان کو چالان کر کے میرا کام ہے یہ ٹوٹل کیسز چالان, یہ 2010 کے ہیں, یہ 2011 کے. یہ 60 ٹارگٹ کلرز جو پکڑے ہیں آپ نے, جس کا پہلے بھی آپ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آ چکی ہے, اس حوالے سے کتنے ٹارگٹ کلرز کو سزا ہو چکی ہے؟ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. سزا 40 تو ناٹ ہیلڈ ہے نا. سزا تو دیکھیں کورٹ دیں گی, ٹھیک ہے, میں تو سزا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, لیکن مفاہمت کے پچھلے ٹائموں میں ایسا بھی ہوتا تھا اور پنجاب میں یہ بہت ہوتا تھا, ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ پکڑیں اور ان کو مار دیں. یہ کام کورٹوں کا ہے, میرا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آپ کا بندہ چھوڑ دیا تو سپریم کورٹ نے ایک آپ کے بندے کو پھانسی بھی لگائی ہوئی ہے جس کا نام ہے سولت مرزا, جو آپ لوگوں کے لیے گینگ کو لوٹ کرتا ہے ساؤتھ افریقہ سے, کراچی سے اور لنڈن سے, جیل میں بیٹھے ہوئے. وہ بھی اس کو کیا پھانسی کی سزا نہیں ہے؟ اس کا کیا بیاہ کرنے کے لیے اس کو جیل رکھا ہوا ہے؟ اس کو پھانسی کی سزا ہے. جو میں نے ٹرانسفر کیے تھے اس میں 10 تقریباً 9 یا 10 ایسے لوگ ہیں, میں ڈاکیومنٹ دکھاؤں گا, جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے اور وہ جیلوں میں پڑے ہیں. یہی وجہ ہے سالہ سال سے لوگ ڈر رہے ہیں, سالہ سال سے یہاں حکومتیں ہیں, لیکن یہ کام پہلی دفعہ
ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کیا ہے وٹنس پروٹیکشن پروگرام. لاسٹ کیبنٹ میں میں نے موو کیا ہے, کیبنٹ سے میں نے اپروول کیا ہے. ناؤ وی ول میک لا ٹو پروٹیکٹ اے وٹنس, کہ آدمی کورٹ میں آ کے اپنا جو ہے دیدہ دلیری سے سچ بول سکے. ان کے لیے ہم نے پورا ایک پروٹیکشن پروگرام دیا. آئی ول سینڈ یو دا کاپی آف دیٹ. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پولیس کے خلاف کمپلین جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگوں کو ہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں پورے پاکستان میں یہ پہلا کام میں نے کیا ہے کہ اپنے جیب سے پولیس کے اگینسٹ کمپلین سیل اسٹیبلش کیا ہے. راؤنڈ دا کلاک کام کرتا ہے. وہ ہائی ٹیک سسٹم میں نے لگائے ہیں. اس میں جو بھی کمپلیننٹ فون کرے گا 5-6 اس کی لائنز ہیں, فون کرے گا, اس کی پوری ریکارڈنگ بھی ہوگی کمپلین جو وہ کرے گا, اور فزیکلی ایک آدمی نوٹ بھی کرے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے خالی یہ بتائیں, آپ نے اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ بڑے غصے میں یہ بیان دیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے, نکل گئے. آپ نے کہا جی آپریشن کون سا آپریشن, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میری مرضی کے بغیر نہیں ہوا. رینجرز سپوز تو میں چاہوں تو رینجرز کی نوٹیفیکیشن کینسل کر سکتا ہوں. یو دا ہوم منسٹر آف دس. کیونکہ ہر دفعہ ان کا نوٹیفیکیشن رینیو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سمری میں موو کرتا ہوں, میں سائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ جان اور مال اور عزت کے تحفظ کرنے والے ہوم منسٹر ہیں, پاپولر ہیں, پیپلز پارٹی کے جالے ہیں, سب کچھ ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ رحمان ملک صاحب آ کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے؟ یہ دو پیرلل فورسز اکٹھی کیوں چل رہی ہیں؟ دیکھیں وہ ایک جو انسیڈنٹ تھا رینجرز کا, جو میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, وہ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا اور چیف منسٹر کو بھی انفارمیشن نہیں تھی. There was some technical problem. I was out of the city. اس لیے مجھے وہ انفارم نہیں کر سک رہے تھے, اور جو انفارمیشن تھی وہ اتنی ارجنٹ تھی کہ they could not wait, اور انہوں نے رحمان ملک سے پوچھا اور انہوں نے وہ ایکشن کیا اور لوگ پکڑے. جب بھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی ویو آتی ہے, لوگ مرتے ہیں, مرنا شروع ہو جاتے ہیں, کباڑی بازار میں فائرنگ, ادھر فائرنگ, یہ وہ فلاں ڈھینگ, آپ سکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال سے میں بہت تنقید کرتی ہوں, میں ہمیشہ پوچھتی ہوں میرے ہوم منسٹر کہاں ہے, میرے ہوم منسٹر. سنا ہوگا آپ نے مجھے چیختے چلاتے ہوئے, بلکہ آپ نے میرے لیے شاید یہ جواب بھی دیا ایک پریس کانفرنس میں سیاسی اداکار نہیں ہوں کہ ٹی وی پہ ہوں. بالکل میں نہیں ہوں. نہیں ہے نا؟ تو پھر مجھے آپ یہ بتا دیں وزیر اعظم رحمان ملک کو کس لیول پر یہاں بھیجتے ہیں, اور وزیر اعظم رحمان ملک کو پنجاب کیوں نہیں بھیجتے؟ اب پنجاب تو ہم ویسے خیر سگالی میں بھی شاید نہیں جا سکتے, اگر جائیں گے تو بہت لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. تو اس لیے دے تھنک کہ اٹس این انٹرفیئرنس ان دیئر ڈومین, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. رحمان ملک از پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان پیپلز پارٹی, اور ان کے آنے کا تھوڑا بہت فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آپ کا جو کام ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آئی کین ناٹ بیکم اے اینکر, اور مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی, میرے میں وہ پیشنس بھی نہیں ہے. تو رحمان ملک صاحب میں پیشنس میرے سے 100 ٹائمز زیادہ ہے. وہ سن لیتے ہیں, ڈپلومیسی کر کے دو دوستوں کو آپس میں گلے ملا لیتے ہیں, جو کہ میرے میں ایک یہ بہت کمی ہے. مطلب کہ وہ غلط چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں مفاہمت کے لیے, آپ نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میرا ایسا کیسے نہیں؟ آپ نے کہا ایک بہت بڑی پارٹی کے ٹارگٹ کلر میں نے پکڑے ہیں, اس کے بعد خاموشی. دیکھیں جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں, میرا کام رحمان ملک صاحب نہیں کر سکتے. نہیں, آپ کا کام خراب تو کر دیتے ہیں نا وہ آ کے. انٹیریئر منسٹر رحمان ملک جو کہ کلرز کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہے, میں پروف کروں گا ود ڈاکیومنٹس. اس کی گفتگو میں دکھاؤں گا, میں آرمی چیف کو دکھانا چاہتا ہوں, میں پریزیڈنٹ کو دکھانا چاہتا ہوں, میں پرائم منسٹر کو دکھانا چاہتا ہوں, میں ISI چیف کو دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں پیٹریوٹ پاکستانی ہوں. جو یہ لارے لپے جھوٹ اوپر سے نیچے تک 100% کمپلسیو لائر ہے, جو کہ میں بار بار اپنی لیڈرشپ کو کہہ چکا ہوں, میں کیبنٹ میٹنگ پہ کہہ چکا ہوں, اور میں ہمیشہ منہ پہ بات کرتا ہوں, پیٹھ پیچھے کبھی نہیں کرتا. میں اس کے سامنے 6 دفعہ اس کو منہ پہ کہہ چکا ہوں کہ تم بہترین پولیٹیشین اور انسان ہو سکتے ہو, بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہو, صرف تم آدھا جھوٹ بولنا ختم کر دو, 50% بولو, 100% جھوٹ نہیں بولو. ان کے لیے مشہور ہے کہ اگر آپ فون کریں اور وہ آپ کو ایسا لگے کچھ کھا رہا ہے اور وہ سیب کھا رہا ہو, اور آپ پوچھیں کہ رحمان بھائی آپ کیا کھا رہے ہو, تو وہ کہے گا میں کیلا کھا رہا ہوں. پیدائشی جھوٹا ہے. پاکستان کو اگر کوئی نقصان ہوا تو رحمان ملک سے ہوگا. اس وقت پاکستان کا
سب سے بڑا دشمن اگر ہے تو رحمان ملک ہے، جس کا پاکستان میں ایک اینٹ کا بھی اسٹیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا منسٹر اور پروونس کے منسٹر میں دو میں اگر بہت ہم آہنگی ہے تو ہم دو میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیوں پروگرام کو سیریس نوٹ سے مذاق کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ دونوں میں ہم آہنگی ہے۔ ہاں بالکل ہے، ہم دن میں 4-5 دفعہ بات کرتے ہیں۔ اب وہ کچھ مجھے سمجھ گئے، میں ان کو سمجھ گیا ہوں، اس لیے ہم آہنگی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ وہ آپ کو سمجھ گئے، شاید اس لیے ہم آہنگی ہو گئی، اور میں بھی سمجھ گیا ان کو، وہ بھی آپ بھی سمجھ گئے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے لیاری میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے جالے پنجاب میں ہوتے تو محترمہ شہید نہ ہوتی، اور ناہید اور صفدر کو انہوں نے، محترمہ نے فون کر کے ان کو اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ان کی وائف ہیں اور محترمہ کی بہت کلوز فرینڈ ہیں، ان کو کہا تھا کہ وہ ان کو پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس میں کتنی صداقت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو باتیں آپ نے کی تھیں لیاری میں ناہید اور صفدر کے حوالے سے، آپ نے کہا میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، یہ بہت بڑی قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے اب کیوں ڈسکلوز کی؟ اور اگر آپ سے بہتر تو محترمہ کو، آپ لوگوں سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، یو اسپینڈ اے ہول لائف ٹائم ود ہر اینڈ یور وائف آلسو، وہ جو چیز کر لیتی تھی طے وہ تو کر دیتی تھی، مطلب ہے وہ انہوں نے آپ کو بتایا، آپ کی وائف کو بتایا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے کیا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں انفارچونیٹلی ٹائم نہیں ملا۔ یہ بات انہوں نے، جب ہم پنجاب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ سے بھی وہاں فرسٹ ٹائم میری ملاقات ہوئی تھی گھر کے باہر، جب انہوں نے بلاک کر دیا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں بی بی نے کہی تھی، اس کے میرے خیال ہے ہفتے 10 دن بعد یا 15 دن بعد وہ شہید ہو گئی، کیونکہ اس دن لیاقت باغ پہ جلسہ تھا جو انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا۔ کنہوں نے نہیں جانے دیا؟ گورنمنٹ نے روک دیا اس دن، اس زمانے میں تو آپ کو یاد ہے نا ایمرجنسی لگی ہوئی تھی اور محترمہ باہر نکلی تھی، آئی واز دی اونلی ون، ہم لوگ بات چیت کرنے کی باہر نکلی تھی لیاقت باغ جانے کے لیے، لیکن وہاں جلسہ تھا لیاقت باغ، ٹھیک ہے، پھر جا نہیں سکی، اوکے، پھر جا نہیں سکی۔ انہی دنوں کی یہ بات ہے کہ بی بی نے یہ بات کہی آپ سے، جی میرے سے بھی کہی تھی، اور ڈاکٹر صاحبہ سے الگ کی تھی، اور ایک دفعہ ہم دونوں ساتھ تھے تو بھی کی تھی۔ کیوں آپ نے ان سے پوچھا نہیں کیوں اتنے سالوں بعد 27-28 سال کا، 20-25-30 سال کا ایک اتنا قریبی رشتہ وہ اچانک کیوں توڑنا چاہتی تھی؟ دیکھیں، اپنے ان کے پاس اس چیز کے ریزنز ہوں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ناہید خان بغیر بتائے جا کے اپنی ٹکٹ وڈرا کر کے آ گئی تھی، ان کو ایم این اے کی ریزرو سیٹ پہ ٹکٹ دی گئی تھی، وداؤٹ بی بیز پرمیشن شی ٹک ہر نیم آؤٹ آف دا لسٹ۔ اور تو یہ اس چیز کا اندیا تو دیتے ہیں، ڈائریکشن تو ہمیں ملتی ہے کہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ کیا ٹھیک نہیں تھا بتائیں ذرا؟ بٹوین ناہید خان اینڈ شہید رانی، اگر ہوتا تو ان کو جو ٹکٹ دی گئی یہ وڈرا کیوں کرتی جا کے؟ آخری جلسے میں پھر وہ کیوں تھی؟ گاڑی میں بھی وہ تھی؟ نہیں تو آخری جلسہ دا پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، کوئی وہ ناہید خان کا جلسہ نہیں تھا۔ نہیں لیکن ناہید خان نے سارا اس کو ارینج کیا تھا، she was organizing it, she was totally involved with it۔ بالکل آرگنائز، بلکہ she took the responsibility of everything in that جلسہ۔ everything کیا ہے؟ even the security بھی ان کی ذمہ داری تھی، جو انفارچونیٹلی وہ پراپر نہیں کر سکے۔ دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی اسی ٹاپک پہ میری ایک دفعہ بات ہو چکی، یاد ہے مجھے، جب شہید رانی کراچی آ رہی تھیں فرسٹ ٹائم، اس وقت صرف یہ پرسیپشن تھا کہ گورنمنٹ فلی پروٹیکٹ انہیں نہیں کریں گی، یا گورنمنٹ پہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھروسہ نہیں تھا۔ ہم نے پریپریشن کیا کی، 5,000 جان نثار ہم نے تیار کیے، جو کہ بی بی کے اراؤنڈ ہوتے تھے، بی بی کو سیکیورٹی کرنے کے لیے۔ لیکن اس دن تو وہ اراؤنڈ نہیں تھے نا؟ یہی تو ساری بات ہے۔ یہ میرا سوال ہے کہ اگر کراچی میں ضرورت تھی اور سندھ کے اور اضلاع میں جہاں کے سویپنگ میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں بھی ہمیں بی بی کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ 200 300 آرمڈ بندہ ہم بی بی کے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، نواب شاہ ہو، میرپور خاص ہو، ٹنڈو علائر ہو، ہر جگہ